بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر قرآن کریم میں 16 مرتبہ آیا ہے۔ یہ وہ عظیم الشان پیغمبر ہیں جو قدرت مانوی اور نبوت کے علاوہ ایک وسیع و عریض ظاہری حکومت و بادشاہت پر بھی فائز ہوئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام ایسی سرزمین پر دنیا میں تشریف لائے جو مصر اور شام کے درمیان واقع تھی۔ آپ علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کی آل اولاد سے ہیں۔ آپ کا سلسلہ نسب 9 واسطوں سے حضرت یعقوب علیہ السلام کے ایک بیٹے تک پہنچتا ہے۔ آپ علیہ السلام کے والد محترم کا نام عیشا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے 100 سال عمر پائی، ان میں سے 40 سال تک حکومت کی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی شہرت اس وقت شروع ہوئی جب وہ جناب طالوت کے سپاہی بن کر جالوت کے ساتھ جنگ کرنے گئے اور اپنے گوپیا میں پتھر سے نشانہ لگا کر جالوت کو قتل کیا۔ جناب عیشا کے 10 بیٹے تھے، ان میں سب سے چھوٹے حضرت داؤد علیہ السلام تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز بہت سریلی تھی۔ جب وہ خدا سے مناجات کرتے ہوئے اپنی آواز بلند کرتے تو پرندے اڑ اڑ کر ان کی طرف آنے لگتے اور جنگلی حیوانات اپنی گردنیں لمبی کر کے ان کی دل نشین آواز سنتے تھے۔ ان کا قد چھوٹا، آنکھیں نیلی اور بال کم تھے۔ بنی اسرائیل کے درمیان اور شجاع و صاحب ایمان سپہ سالار طالوت کے نزدیک انہیں ایک خاص مقام و مرتبہ حاصل تھا۔ جب طالوت دنیا سے چل بسے تو بنی اسرائیل نے طالوت کی جگہ پر حکومت و سپہ سالاری حضرت داؤد علیہ السلام کے حوالے کر دی، نیز ان کی تمام دولت و ثروت بھی جناب داؤد علیہ السلام کو دے دی۔ جب وہ حاکم بن گئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ علیہ السلام کو مقام پیغمبری بھی عطا کر دیا گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے دشمنوں سے بچنے کے لیے اپنے بہت زیادہ محافظ رکھے ہوئے تھے۔ ایک دن وہ اپنے محل کے اوپر والی منزل کے ایک کمرے میں تشریف فرما تھے، جسے انہوں نے محراب عبادت بنایا ہوا تھا اور ہمیشہ اس میں عبادت کرتے تھے۔ اچانک 2 شخص چوری چھپے ڈرے سہمے ہوئے آپ علیہ السلام کے کمرے میں داخل ہوئے اور آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے جب انہیں دیکھا تو خوفزدہ ہو گئے، کیونکہ آپ علیہ السلام نے سوچا کہ شاید یہ لوگ کسی برے ارادے سے آئے ہیں۔ لیکن ان لوگوں نے بلا جھجک حضرت داؤد علیہ السلام سے کہا، آپ علیہ السلام ڈریں مت، ہم دونوں ایک شکایت لے کر آئے ہیں۔ آپ کے پاس اس لیے آئے ہیں کہ آپ ہمارے درمیان فیصلہ کریں۔ ان لوگوں نے حضرت داؤد علیہ السلام کو اتنی بھی فرصت نہ دی کہ وہ ان سے کچھ پوچھتے کہ تم لوگ کیوں غیر عادی راستے سے اندر آئے ہو۔ ان میں سے ایک نے بلا انتظار اپنی شکایت یوں بیان کی کہ یہ شخص میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 بھینسیں ہیں اور میرے پاس صرف 1 بھینس ہے، لیکن وہ چاہتا ہے کہ یہ بھینس بھی اس کے حوالے کر دوں۔ وہ گفتگو میں مجھ سے جیت چکا ہے اور میرے اوپر غالب آ چکا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فوراً شکایت کرنے والے سے کہا، یقیناً تمہارے بھائی نے یہ دعویٰ کر کے تمہارے اوپر ظلم و ستم کیا ہے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، بہت سے دوست ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں، مگر وہ لوگ جو صاحب ایمان ہیں اور عمل صالح بجا لاتے ہیں۔ ان دونوں نے یہ بات سنی اور واپس پلٹ گئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا یہ فیصلہ بھی واقعہ کے مطابق تھا، لیکن انہوں نے فیصلہ کرنے میں جلدی کی، کیونکہ انہوں نے دوسرے آدمی کی شکایت سنے بغیر اس کے خلاف فیصلہ دے دیا تھا، اگرچہ ان کا فیصلہ حق پر مبنی تھا۔ وہ فوراً اپنی اس جلدی اور ترک اولیٰ کی طرف متوجہ ہو گئے، توبہ و استغفار کی، سجدے میں گر گئے اور خدا کی طرف رجوع کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص لطف و کرم سے انہیں معاف کر دیا۔ حضرت امام رضا علیہ السلام سے منقول ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، وہ دونوں شخص انسانی صورت میں 2 فرشتے تھے جو حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس اپنی اپنی شکایت لے کر آئے تھے۔ یہ واقعہ اس لیے پیش آیا کہ ایک دن حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے ذہن میں گمان کیا کہ خداوند عالم نے اس زمانے میں ان سے زیادہ کوئی صاحب علم پیدا نہیں کیا ہے۔ یہ نفسانی حالت جو ایک قسم کا تکبر اور ترک اولیٰ تھا، اس بات کا موجب بنی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے 2 فرشتے حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آئے۔ جناب داؤد علیہ السلام نے فیصلہ کرنے میں جلدی کی۔ انہوں نے مدعی سے 2 عادل گواہ مانگے اور نہ ہی انکار کرنے والے سے کچھ پوچھا۔ بعد میں اپنے شک و شبہ کی طرف متوجہ ہو گئے اور توبہ کی، اور یہ بات بھی سمجھ گئے کہ ان سے عالم تر بھی اس دنیا میں موجود ہیں۔ بس اس طرح انہیں اپنے شک و شبہ کا علم ہوا اور انہوں نے اپنی اصلاح کی۔
حضرت آدم علیہ السلام کے زمانہ سے لے کر عصر داؤد علیہ السلام تک لوگوں کے درمیان یہ رسم و رواج تھا کہ اگر کسی عورت کا شوہر قتل ہو جاتا یا مر جاتا تو وہ اسی طرح بیٹھی رہتی اور اسے یہ حق حاصل نہ تھا کہ وہ کسی دوسرے شخص سے شادی کر لے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی، اس غلط رسم کو ختم کریں اور لوگوں سے کہیں کہ بیوہ عورت سے نکاح کرنا جائز ہے۔ یہ حکم الہی ملنے کے بعد سب سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام نے اس رسم کو ختم کیا اور ایسی عورت کے ساتھ عدت ختم ہونے کے بعد نکاح کیا جس کا شوہر اوریا قتل ہو گیا تھا۔ چونکہ حضرت داؤد علیہ السلام پہلے شخص تھے جنہوں نے یہ کام کیا، لہذا کچھ لوگ اس بات کو بہانہ بنا کر ناراض بھی ہوئے اور اس بارے میں غلط قسم کا پروپیگنڈا شروع کر دیا، اور بعض لوگوں نے حضرت داؤد علیہ السلام کی ذات پر کچھ ناروا قسم کے الزامات بھی لگائے کہ جن کا تذکرہ تورات میں بھی ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ سبا کی آیت نمبر 10 اور 11 میں ان 3 عظیم عنایات کا تذکرہ کیا ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام کو وسیع پیمانہ پر عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو حکم دیا کہ وہ تسبیح و تقدیس کے وقت حضرت داؤد علیہ السلام کے ہم آواز ہو جائیں۔ پرندوں کو فرمان دیا کہ وہ ذکر خدا کے وقت حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ ہم آواز ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے لوہے کو آپ علیہ السلام کے لیے نرم کر دیا اور حکم دیا کہ اس سے کھلی اور مکمل زرہیں بنائیں اور ان کی کڑیاں جوڑتے وقت ان کو ایک اندازے کے مطابق بنائیں۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام تسبیح خدا بجا لاتے تو پہاڑ اور پرندے ان کی دل نشیں آواز سنتے اور ذکر خدا کرنے میں ان کے ساتھ ہم آواز ہو جاتے تھے۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام صحرا و بیاباں کی طرف روانہ ہوتے اور زبور کی آیات جو مناجات پر مبنی تھیں تلاوت کرتے تو کوئی پتھر کا ٹکڑا یا پرندہ ایسا نہ تھا جو ان کا ہم آواز نہ ہوتا ہو۔ وہ زبور میں درج مناجات کو اپنی محراب میں میٹھی آواز سے پڑھتے تو ان کی خوش الحانی سن کر پرندے اس قدر مجذوب ہو جاتے کہ وجد میں آ کر ان کے اوپر گرنا شروع ہو جاتے۔ جب جنگلی حیوانات ان کی آواز سنتے تو وہ لوگوں کے درمیان آنے سے نہ ڈرتے کیونکہ سب کے حواس حضرت داؤد علیہ السلام کی خوش الحانی میں غرق ہو جاتے تھے۔ ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر وحی نازل کی اور فرمایا، آپ بہت نیک بندے ہیں مگر یہ کہ اپنی زندگی کے اخراجات بیت المال سے اٹھاتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے 40 دن تک کریا کیا اور اللہ کی بارگاہ میں التجا کی کہ ان کے لیے کوئی ایسا ذریعہ فراہم کرے کہ وہ اپنے اخراجات بیت المال سے نہ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے لوہے کو حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے موم کی طرح نرم کر دیا جس سے وہ ہر روز ایک زرہ بناتے اور اسے بیچتے۔ بس وہ سال میں 360 درہم بناتے اور بیت المال سے بے نیاز ہو گئے۔ اس زمانے سے قبل سپاہی جب جنگ کے لیے جاتے تو آہنی لباس پہنتے کہ ایسے لباس کا پہننا بھاری ہونے اور نرم نہ ہونے کی وجہ سے انتہائی مشکل اور تھکا دینے والا کام تھا۔ چونکہ حضرت داؤد علیہ السلام جہاد و دفاع کے مسائل کو خاص اہمیت دیتے تھے، وہ اس فکر میں تھے کہ سپاہیوں کو محفوظ رکھنے کا کوئی ایسا وسیلہ ہونا چاہیے جو نرم ہو اور اس سے استفادہ کرنا بھی آسان ہو، لہذا آپ علیہ السلام نے اسی چیز کا اللہ تعالیٰ سے مطالبہ کیا۔ روایت ہے کہ ایک دن حضرت لقمان علیہ السلام جناب داؤد علیہ السلام کے پاس آئے۔ وہ اس وقت سب سے پہلی زرہ بنانے میں مشغول تھے۔ جناب لقمان علیہ السلام خاموش رہے اور کھڑے دیکھتے رہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام تھوڑا سا لوہا پکڑتے اور اس سے باریک تاریں بناتے اور ان تاروں کا تانا بانا بنتے تھے۔ جب حضرت لقمان نے دیکھا کہ حضرت داؤد علیہ السلام لوہے کی کڑیوں سے لباس بنا رہے ہیں تو انہوں نے تعجب کیا اور پوچھنا چاہا، لیکن اپنے آپ سے کہا، خاموشی اور صبر و تحمل بہتر ہے اور انسان صبر و تحمل کی روشنی میں جلد مقصد تک پہنچ جاتا ہے۔ بالآخر زرہ کی بنائی مکمل ہو گئی تو حضرت داؤد علیہ السلام نے اسے پہنا اور جناب لقمان سے کہا، یہ زرہ جنگ کے لیے کتنا اچھا لباس ہے۔ حضرت لقمان نے کہا، صبر بھی بہترین دوست، اچھی پناہ گاہ اور غم و اندوہ کو برطرف کرنے والا ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔